بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ تو ناظرین، یہ تو ہے جناب صورتحال، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، لیکن کیا وہ عمران خان صاحب کی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ مگر اپوزیشن اس ساری صورتحال میں غائب ہے۔ بجلی کے خوفناک بلوں کا معاملہ آیا، اپوزیشن غائب۔ سولر کے اوپر ٹیکس لگانے کا معاملہ آیا، اپوزیشن غائب۔ گیس کے بلوں پر اپوزیشن غائب۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اپوزیشن غائب۔ پیٹرول کی قیمتوں پر اپوزیشن غائب۔ اسلام آباد راولپنڈی کی بندش اپوزیشن غائب۔ درجنوں شہری احتجاج کے دوران چوتھی مرتبہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں شہید ہو گئے، اپوزیشن غائب۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آخری احتجاج عمران خان کی فیملی کے خلاف کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے۔ یعنی عمران خان کی فیملی یہ کیوں کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے، آخری احتجاج انہی کے خلاف دیکھا ہے میں نے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی علم نہیں وہ کدھر گئی۔ ایک عمران خان نے حکم دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے، تو اسٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر جا کے تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، وہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ کسی بات کے اوپر انہوں نے ابھی تک اپوزیشن نہیں کی۔ دیکھیں، اگر اپوزیشن نہیں کرنی تو گھر جائیں۔ عوام کا بجٹ کیوں کھا رہے ہیں، تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں، عوام کے وسائل کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی اتنے وسائل ضائع کرنے سے بہتر ہے اگر آپ نے اپوزیشن نہیں کرنی تو آپ گھر چلے جائیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ پاکستان کے عوام نے حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا، مینڈیٹ چھین کے ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا۔ لیکن آج بھی شاید پاکستان تحریک انصاف ذہنی طور پہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی نہ کوئی تحریک چلاتی ہے، نہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی ٹف ٹائم دیتی ہے۔ کسی ایک معاملے کے اوپر یہ غریب پاکستانیوں کے ساتھ، مجبور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ سکول انہوں نے بند کر دیے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے، عالمی منڈی میں آج بھی اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کے دور میں تھی۔ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، جو انہوں نے عوام کا کچومڑ نکالنا تھا انہوں نے نکال دیا، لیکن اپوزیشن کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح کی اپوزیشن ہے نا، کوئی بھی حکومت ہوگی پاکستان میں وہ دعائیں کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہمیں اسی طرح کی اپوزیشن مل جائے۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور میں کرکٹ اسٹیڈیم میں بلایا گیا، اور میں بھی اب یہاں پہ تقاریر بھی ہوئی، وہاں قرارداد بھی پیش کی گئی، پبلک کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ بڑا سوال آج بھی یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا حل ہے جس کے ذریعے سے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکال سکیں یا اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے آزاد کروا سکیں؟ دیکھیں، یہ اجلاس ہے، آپ بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز سنی جائے اس کے لیے آپ خاص کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا؟ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ہمیں اس کے لیے بہت بڑی موومنٹ بنانی پڑے گی اور نوجوانوں کی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ تو وہ طاقت کہاں ہے؟ کہیں کسی کو دکھائی دے رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اس سسٹم سے لڑ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے ایسے کوئی تیور دکھائی نہیں دے رہے، خاص طور پہ ان کی جماعت کی جانب سے۔ تو یہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے اپنا کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا کوئی منصوبہ ان کے پاس ہے؟ کیونکہ حکومت کے پاس تو منصوبے ہیں اور وہ کہیں جانے کا نہیں سوچ رہے۔ اس وقت ملٹری رجیم جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر جانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں رول آف لا واپس لانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق بحال کرنے کا، یا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو چھوڑنے کا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا، ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی سیٹ ہے اسے پہلے ختم کر دیا گیا تھا کہ جناب وہ آئے نہیں، حلف لینے کے لیے سیٹ فارغ کر دی گئی، اب ایک نیا سینیٹر آ جائے گا۔ تو جب سیٹ فارغ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ٹھیک ہے، اپنا کوئی بندہ لے کر آتے کہ 2-4 بندے تھے میدان میں، وہ فارغ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے اندر دباؤ پڑا کہ خان کا خاص آدمی آئے گا۔ اب جیسے ہی وہ فیصلہ ہو رہا تھا، مراد سعید کی سیٹ واپس بحال کر دی گئی۔ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جب اس کے اندر ڈگ آؤٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے اور دبا کر تیاری ہو رہی ہے۔ یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں مجھے 2 چیزیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے اوپر ایک ڈاکہ مارا جائے گا، ہاتھ صاف کیا جائے گا، اور جو مالی اعتبار سے بہت سارے جو وسائل ہیں ان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے گا، زیادہ بہتر انداز میں مالی معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔
تو اس کے لیے ایک 28ویں آئینی ترمیم تیار کی جا رہی ہے. تو مراد سعید کی وہ جو ایک انہوں نے کہا تھا اب فارغ کر دیں ان کو، ان کی سیٹ جو ہے وہ چلی گئی تھی، وہ سیٹ اب اس لیے واپس آ گئی ہے کہ مراد سعید ووٹ ڈالنے تو آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اور آئے گا تو وہ تو موجود رہے گا، اس کا نمبر گنا جائے گا. لہذا سینٹ کے اپنے نمبر چمبر انہیں پورے کرنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں یہ ہر وقت رہتے ہیں، کیلکولیشن بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ کیلکولیشن میں رہ جائیں گے، یہ اپنے پیسے گنتے رہ جائیں گے، اپنے دن گنتے رہ جائیں گے، اپنے اقتدار کے سال گنتے رہ جائیں گے، یہ انہی کیلکولیشنوں میں رہ جائیں گے، اور پاکستان خمیازہ بھگتتا رہے گا. نقصان ایک عام پاکستانی کا ہوتا ہے جو بھی یہ کرتے ہیں. اور اب ایک مرتبہ پھر یہ 28ویں آئینی ترمیم کے چکر میں پڑے. انہوں نے ہر آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کو مزید نیچے دھکیلا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی کبھی تو ان کا ہاتھ روکیں گے. ایک دن تو پاکستانیوں کو ان کا ہاتھ روکنا پڑے گا، آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد نہیں، 20 سال بعد نہیں. ایک دن آئے گا کہ پاکستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روکنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا جس دن پاکستانیوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روک لیا اور پاکستان سیاستدان چلانا شروع ہو گئے، تو چاہے وہ سیاستدان کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے بھی فارغ ہوں، کتنے ہی نالائق ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس دن پاکستان ٹیک آف کرنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کسی ملک میں عدالتیں کام نہیں کر رہی تو وہ پاکستان ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو ممالک لڑائی میں براہ راست اترے ہوئے ہیں، جن ممالک میں دھماکے ہو رہے ہیں، جو ممالک میزائل چلا رہے ہیں، جو ممالک تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان ممالک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور ایک ملک جو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کر مذاکرات کروانا چاہتا ہے اور ابھی مذاکرات کار پہنچی بھی نہیں، وہاں پہ لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے والا عدالتیں بند ہیں. یعنی یہ کس طرح کا انصاف ہے، یہ کس طرح کا قانون ہے اس ملک میں. مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ایک برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جب بہت برے حالات تھے نا جنگ عظیم میں. تو اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کتنا زبردست سوال کیا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیتی رہیں ہمارے شہریوں کو تو ہم لڑائی نہیں ہار سکتے. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی سولر ٹیکس نہیں دے گا، یعنی حکومت نے عجیب و غریب کام کر دیا نا کہ سولر کے صارفین کے اوپر الگ سے ٹیکس لگا دیا. وہ نیٹ میٹرنگ والا جو تھا، ان کے میٹروں کے اوپر ایک ان کو بل آتا تھا، میٹر کا کرایہ آتا تھا ان کو ہر مہینے. یہ 1000 روپیہ ہوتا تھا. ابھی لوگ اپنے بل شیئر کر رہے ہیں، کہیں پہ یہ 3000 سے زائد ہے، کہیں یہ 4000 سے زائد ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک دم اب 4 گنا میٹروں کے کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگ بےچارے جائیں گے کہاں پہ؟ یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں، اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، بجلی بنا کر بیچ رہے تھے، ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. اب بجائے اس کے کہ سرکار ان کو آنر کرتی، ان کو کوئی بینیفٹ دیتی، جیسا کہ سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا، سرکار ان سے تاروں کے اور میٹروں کے پیسے لے رہی ہے اور ہر مہینے کرائے کے طور پہ لے رہی ہے، اور ان چیزوں کا کرایہ لے رہی ہے جو انہوں نے خرید کر لگائی ہیں. یعنی انہوں نے پیسہ جمع کروایا ٹھیک ٹھاک، ان کی گارنٹیاں جمع کروائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اب فرض کریں اگر سولر ٹیکس جو حکومت لگانے جا رہی ہے، یا جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے سولر ٹیکس کے نام کے اوپر، اگر کوئی آدمی نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے لوگ آئیں گے، گھر سے آگے سارے سولر کھولیں گے، اتاریں گے، گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے جائیں گے، یہ کریں گے؟ یا سورج کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو اندھیرا کر دیں گے، جناب سورج کی روشنی آپ کے لیے بند ہو گئی ہے. کیا کریں گے؟ مصنوعی بادل بنائیں گے، بنا کے لا کے سورج کے آگے کھڑے کر دیں گے. کس طرح کریں گے؟ یہ انتہائی نامناسب ہے. یا تو آپ ملک کے اندر پوری بجلی دے رہے ہو، سستی بجلی دے رہے ہو، تو پھر آپ یہ کہیں جناب آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنی بجلی پیدا کریں گے تو آپ ہماری بجلی نہیں خریدیں گے، ہم نے آپ کے لیے اضافی بجلی بنائی ہوئی ہے اور بہت سستی بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں. یا تو آپ یہ کر رہے ہوتے. بجلی کی قیمت آپ نے 4 گنا بڑھا دی ہے. 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں، 3 یونٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں. لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ نے خود پالیسی بنا کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سولر لگائیں. کئی لوگ تو بیچارے ایسے یہ کہتے ہیں جی امیروں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے، اپنا قیمتی سامان بیچ کے، انہوں نے سولر لگائے اپنی چھتوں کے اوپر کہ چلو بلوں سے تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کہ ہمیں بل نہیں دینے پڑیں گے. وہ 25-30 سال کا ایک فارمولا ہمارے پاس آ